اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تسلیم صابری کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت، ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاؤں کا معاملہ ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نظر آتے ہیں۔ غزوات کا معاملہ ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نظر آتے ہیں۔ پھر جب آپ کو خلافت ملتی ہے تو پھر ایک کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا ہے۔ ایک ایسی مبارک شخصیت جس نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور پیش کیا کہ جسے آج بھی نہ صرف مسلمان، دیگر اقوام عالم بھی جسے اپنائے ہوئے ہیں، جسے عمر's لاء کہہ کر اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسی شخصیت کو ایک بدبخت ہے کہ جو شہید کرتا ہے۔ اور یہ شہادت کس طرح سے ہوئی، اس کے کیا محرکات تھے، کیا وہ چیزیں تھیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جو سراپا اسلام، دین اسلام کے لیے سراپا خیر ہے، اس شخصیت کو شہید کر دیا جائے، اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آج ہم پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ شخص کون تھا، محرکات کیا تھے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بہت ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور معروف ممتاز قومی اسمبلی کے ثنا خواہ محمد نعمان غوری صاحب۔ السلام علیکم غوری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں نعت سے۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ایک وار فرشتے روزے تے جو جام دے پھر نیا دینے ایک وار فرشتے روزے جو جام دے پھر نیا دینے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ اور کعبے دا دوارا کیا
نظارہ کیا کعبے دا نظارہ کیا روزے دا نظارہ کیا اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایسی شخصیت جو سراپا خیر ہو، جب سے اسلام قبول کیا ہو، مراد رسول ہو، اس شخصیت کو وہ کیا بدبخت آدمی ہوگا۔ شہادت کا تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو سیدنا عمر فاروق کو شہید کرے، کیسا بدبخت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاہکار اعظم ہیں، بے شک، اور ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو خلفاء ہیں، وہ اپنے ایک خود نابغہ روزگار شخصیات ہیں۔ جی تو اندازہ لگائیے کہ صابری صاحب، جب کوئی ریولوشن آتی، کہ آقا علیہ السلام حکمت انقلاب کے ساتھ مدنی دور میں ایک انقلاب لے کر آئے، اور جزیرہ نما عرب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تمام جو خرافات ہیں ان کو ختم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم ادھر لہرا دیا۔ اور 6 ہجری کے بعد، جب 7 ہجری میں آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد یہ پیغام جو ہے وہ انٹرنیشنلی پہنچا دیا، خطوط بھیجے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریولوشنری جو ایک تحریک تھی وہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر پھیل گئی، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس کا ظہور جو ہے، جی، اس کا جو ظہور ہے وہ وہاں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 2.5 سالہ عرصہ ہے، اس میں جو جزیرہ نما عرب کے اندر جو بھی کاؤنٹر ریولوشنری جو آپ نے تحریکیں چلی ہیں، جیسے معانین زکوٰۃ ہیں اور دیگر جو مختلف آپ کو نظر آتے ہیں، جو لوگ مختلف اپنے اپنے قبائل کے اندر اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں، اس کو حضرت عمر فاروق کے سے پہلے ابوبکر صدیق نے کاؤنٹر کیا۔ اور جو انٹرنیشنلی، جیسے آپ پرشین امپائر کی بات کریں یا آپ رومن امپائر کی بات کریں، جو 2 بڑی طاقتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زیر کر دی تھیں، اور ہم کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہسٹری کے اندر لکھا جاتا دا الیگزینڈر گریٹ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ الیگزینڈر کی جگہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گریٹ لکھنا چاہیے۔ لکھا ہے، کئی لوگوں نے لکھا ہے، جو ظاہر ہے جو حقیقت پسند لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے، بالکل درست، انہوں نے یہ لکھا ہے، بالکل۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنلی فیم کی طرح ان کو بھی اسی طرح لکھا جانا چاہیے پروٹوکول کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ریولوشنری فورسز تھیں جو اس انقلاب کے خلاف تھیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ کا نظام خلافت رائج ہوا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا دی گئی، تو ان طاقتوں کو بڑی تکلیف تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک ایسی، جیسے ایران آپ پرشین جانتے ہیں کہ پوری ان کی تاریخ ہے، کبھی ان کے اوپر کسی نے حکومت نہیں کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک ہوتی ہے، اور نہاروند کی جنگ کے اندر جو ہرمزان جو بہت بڑا جرنیل تھا وہ بھی گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر ایک غلام بن کر آتا ہے جس کو فیروز کہتے ہیں، لولو فیروز اس کا نام، عرب کے اندر لولو اس کو کہنا چاہیے، لولو فیروز کا پورا نام آ گیا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور وہ ترخان بھی تھا، کارپینٹر بھی تھا، لوہار بھی تھا، اور بڑی اچھی اچھی تلواریں بھی بناتا تھا اور دیگر چیزیں بھی بناتا تھا۔
تو وہ اپنے ذہن میں ان کو لوگوں کو کہتا رہتا تھا، جب وہ ایرانی بچوں کو دیکھتا وہاں پر تو تب بھی وہ یہ بات کرتا تھا کہ عربوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کر دی. حالانکہ وہ مجوسی تھا، حالانکہ اتنی زیادہ پروٹوکول ہونے کے باوجود، ویلفیئر سوسائٹی بنانے کے باوجود اس کے دل کے اندر سے جو ہے وہ خلش دور نہیں ہو رہی تھی. اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، یعنی 2 درہم لیتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ایسے جو ہے وہ تلوار سازی بھی کرتا ہوں، دیگر بھی کام کرتا ہوں. ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی اس طرح کی ڈیٹیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہ جب انہوں نے اس بات کا ٹیکس دینے سے جو ہے وہ انکار کیا اور کہا کہ میرے ٹیکس کو کم کیا جائے، حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس کم نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک لے رہے ہیں. تو اس دن اس نے ایک خلش اس کے دل میں آئی کہ میں اب اس کا بدلہ لوں گا. اس نے پھر یہ تلوار بنائی. اور یہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا کہ میرے لیے بھی ایک تم جو ہے چکی بنا لو. تو اس نے کہا کہ ایک خاص جملہ کہا کہ ایسی چکی میں بناؤں گا جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے. جی ہاں بالکل، یہ جملہ کتب میں ملتا ہے. یہ محرکات تھے. اور کیا مطلب وہ ایک اسلام کا بھیس بدل کر آیا تھا وہ شخص جو شہید کرنے آیا، ابو لولو فیروز، اور ینگ سا تھا، کتابوں میں ملتا ہے، بالکل نوجوان تھا. یہی محرکات کیا صرف ٹیکس ہی مسئلہ تھا یا پیچھے سے کچھ اور طاقتیں تھیں جو اس کو سپورٹ کر رہی تھیں اور باقاعدہ اسے لانچ کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ اقبال نے فرمایا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. واہ. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہر بندہ مومن کی دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. بے شک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کی دل کی یہ تمنا ہو کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور جناب سیدنا عمر فاروق ہوں، واہ 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 واہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل پہاڑ پر آپ نے فرمایا ہو ٹھہر جاؤ، تم پر ایک نبی، صدیق، 2 شہید ہیں. واہ واہ واہ. دوسرے مقام پہ آپ ساری زندگی آپ کا آزاد کردہ غلام اسلم وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، واہ، اور اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما. واہ واہ واہ. آپ کی صاحبزادی ہیں سیدہ حفصہ جی، انہوں نے جب اس دعا کو سنا تو کہنے لگیں بابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے بارہا آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شہادت کی موت نصیب ہو؟ جناب سیدنا عمر فاروق آگے سے جواب دیتے ہیں، بیٹی یہ بات یاد رکھو، میرا رب جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے. واہ واہ واہ. اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، وہ کس روح اگر اجازت دے تو ایک وقفہ لے لیں، پھر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے کیا محرکات تھے، کیا وہ باقاعدہ پلانٹ کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کچھ طاقتیں تھیں، یہ باقاعدہ ایک پلانٹڈ تھا اور ایک یہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو شخص جو نوجوان آیا تھا ابو لولو فیروز، یہ پلانٹ کیا گیا تھا، اس باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ تکلیف تو تھی. جس طرح لاکھوں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا، تو یقیناً جو مجوسی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو یہود ہیں، وہ سکون سے تو نہیں بیٹھ سکتے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کی 2 سپر پاور جی روم اور ایران، جی ہاں، ان کو شکست فاش دی. جی ہاں. اب اس کی وجہ سے وہ جو مجوسی تھے، جو ایران کے رہنے والے تھے، وہ جناب سیدنا عمر فاروق کے جانی دشمن بن گئے. جی. ایک تو یہ المیہ ہے، اور وہ جو شخص ہے جس کا نام ہے ابو لولو فیروز، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے، روایات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، وہ صف میں بیٹھا ہوتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں، آپ کے پیچھے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس
ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ بن عمر. جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر. کتنی اعزاز والی بات ہے، خلیفہ وقت ہیں، مسجد نبوی شریف ہے اور امامت کی ذمہ داری، اور وہ بھی فجر کی نماز ہے. جی. اور یہ سارے کے سارے فرائض آپ خود انجام دے رہے ہیں. جب وہ اس منظر کو دیکھتا ہے، وہ دو داری جو ہے خنجر اس کے پاس ہے، زہر آلود ہے، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا. روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ 13 صحابہ اکرام جو ہیں اس کے وار سے زخمی ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ وار جو ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق پر کرتا ہے. ان 13 صحابہ اکرام میں سے 7 صحابہ اکرام جو ہیں اس کے وار کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین کے ساتھ وابستگی دیکھیے. نماز ہے اور آپ کے ساتھ جب یہ والا معاملہ ہوا، آپ نے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسے مصلی رسول پر کھڑا کیا کہ اب آپ نے اس امامت کو مکمل کروانا ہے. اور انہوں نے اختصار کے ساتھ فجر کی نماز کو مکمل کیا. اب نماز مکمل کرنے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ بتاؤ، یہ جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی یہ غلام ہے، ابو لولو فیروز نامی، اور مجوسی ہے. جب یہ والی بات جناب سیدنا عمر فاروق کے سامنے کی جاتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے وقت یہ جملہ عرض کرتے ہیں، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر. اسلام کے ساتھ وابستگی دیکھیں. صحیح. جی خطبہ بھی تو تھا نا سیدنا عمر فاروق، جس میں اس چیز کے آثار ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دشمن کہاں سے حملہ کرے گا اور کس طرف سے آئے گا. ایسے کوئی الفاظ بھی ملتے ہیں؟ صابری صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مراد رسول ہیں، اور وہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مدینے کے اندر جو ہے وہ شہادت والی موت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. اور حالات نہیں تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 9 ہجری کو جب سورہ توبہ کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں، تو اب یہ تو جائے امن تھا، تو آقا علیہ السلام کا شہر ہے، امن کا شہر ہے، اور آپ خلیفہ وقت ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن جو آپ نے احد کے مقام پر کی تھی، اور حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور مجھے یہاں پر ہی عطا فرمائے گا. تو یہی وجہ تھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق اس بات سے واقف تھے، اور بلکہ چند دن پہلے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑے سے یعنی مدینہ منورہ کے جو مسجد نبوی کے صحن کے اندر آپ موجود ہیں، اور آپ لیٹ کر ایک دعا فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعضاء بڑے اب کمزور ہو گئے ہیں، اور میرے اوپر آپ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، بہت بھاری ذمہ داری ڈالی، یا اللہ مجھے جو ہے نا آپ شہادت کی موت عطا فرمائے. تو یہ چند ہی دنوں کے بعد سیدہ حفصہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کی شہادت ہو گئی ہے. تو یہ تو جانتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہونا ہے. اصل بات وہ نبی پاک نے جب جبل احد جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ سامنے ہے نا، موجود ہے، وہ فرمان موجود ہے، تو یہ خواہش تو جو ہے وہ ایک ایسی صورت میں دل و دماغ میں راسخ ہو چکی تھی کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ شہادت کی موت. بہت خوب، بہت خوب. کیا کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. ذری سی بات ہے، حضور کا فرمان اٹل ہے. جی حضور کا فرمان اٹل ہے جی، قطعی فرمان ہے جی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی آپ اپنی شہادت کا اظہار فرماتے ہیں. آخری جمعہ جو آپ نے ادا کروایا ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی شہادت سے پہلے خواب کے اندر بھی اپنی شہادت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ شہادت والا معاملہ ہوتا ہے یہ 26 ذی الحجہ کو، 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو، تو آپ اس وقت اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں، بیٹے یہ بتاؤ مجھ پر کتنا قرض ہے، وہ قرض ادا کیا جائے. دیکھیں اس عالم میں ایک بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے، آپ نے اس ذمہ داری کا تعین بھی فرما دیا کہ قرض جو ہے اسے فی الفور ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 دن جو ہیں آپ زخموں کے ساتھ رہے، اور چوتھے دن آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یکم یعنی محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا ہے، اور اسی دن
آپ کی تدفین، آپ کا غسل، کفن دفن کے سارا اہتمام جو یکم کو ہے ہوا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس عالم کے اندر دیکھا جائے آپ جو ہیں ہر چیز کا انتہا درجے کا ادب اور احترام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق، حضور نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حشر والے دن اسی طرح اپنی قبروں سے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اب یہ والی بات جو اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے صاحبزادے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ میں پہلو رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں. واہ واہ. اگر ان کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے. اب جاتے ہیں تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے تو آپ زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو آپ پھر اجازت عطا فرماتی ہیں اور اجازت ان الفاظ میں عطا فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کی تھی اور یہاں پر میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، نبی معظم شفیع مکرم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کی نسبت اور اسلام کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ جگہ جو ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق کے لیے اثار کرتی ہوں. واہ، بہت خوب. اور جب یہ جگہ جو ہے اثار کی جاتی ہے تو واپس آتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے. اب یہاں پر سیدنا عمر فاروق کا تقویٰ دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک اور بات، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، پردہ کر جانے کے بعد دوبارہ جا کر ان سے پوچھنا، ظاہر سی بات ہے میری ظاہری حیات میں اجازت دینا اور ہے اور میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد معاملہ اور ہے. اسے کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی جو تعریف کی ہے، یہ تعریف جو ہے انتہائی جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے کہ ظاہر میں آپ کا حال جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور باطن میں آپ کا حال کیسا ہونا چاہیے. پھر دوبارہ جو ہے سیدنا عمر فاروق کی اس وصیت پر عمل کرتے دوبارہ اجازت لی جاتی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ دوبارہ اجازت عطا فرماتی ہیں اور پھر جا کر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہلو رسول میں جا کر دفنایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین ایک یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ کا جو ذکر ہو رہا تھا، جو غلط فہمی ایک پائی جاتی ہے امت میں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی رائے شامل ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں تاریخ جو ہے یوم وصال جو آپ کا؟ جی، یوم شہادت جو ہے وہ 2-3 اس کے اندر آراء ملتی ہیں ہمیں، اور ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مستند قول میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وار لگا تو وہ سال 9 سے 4 دن پہلے لگا، یعنی 26 کو لگا. 26 وہ بھی 26 اس طرح اگر دیکھا ہے تو یکم ذی الحج جو ہے وہ آپ کا یوم شہادت بنتا ہے. ہاں اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ یکم محرم اور آپ کو کفن دفن جو دیا گیا، تدفین کی گئی، وہ آپ کو یکم محرم کو ہی دی گئی. صاحب میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ الرسول کے بعد آپ نے جب اپنا ٹائٹل رکھا امیر المومنین، اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. لیکن جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ نے پیغام بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کا پیغام لے کے جاؤ، بلکہ کہا عمر کا پیغام لے کے جاؤ. یا یہ مبالغہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ کوئی خلیفہ کا پیغام آیا ہے یا کوئی آفیشلی کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو میں اپنی ذاتی طور پہ خواہش کا اظہار کر رہا ہوں. اور اس لیے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں دوبارہ پوچھ لینا، کیونکہ اس وقت تو میری حیثیت ایک جو ہے وہ اب خلیفہ والی نہیں رہی، تو اس وقت دوبارہ پوچھ لینا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ دیا یہ ذاتی طور پہ انہوں نے میرے پر اثار کیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ خلیفۃ المومنین ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، آپ نے لولو فیروز کی اس دھمکی کے باوجود آپ کے اوپر قدغن نہیں لگائی، آپ کو گرفتار نہیں کیا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے. جب گناہ ہوا ہی نہیں جی تو آپ نے یہ کہا کہ ابھی تو اس نے صرف دھمکی دی ہے، صرف دھمکی کے اوپر میں اس کو سزا نہیں دے سکتا تب وقت تک کہ کوئی عمل نہ کر جائے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین تھے، صحابہ کرام تھے، یہ اپنے اوپر بھی اسی طرح شریعت کو لاگو کرتے تھے اور دکھاتے تھے کہ ہم جس مرضی منصب کے اوپر فائز ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کرتے ہوئے، ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، قوانین شریعت جو ہیں وہ ہر ایک سے مقدم ہونے چاہیے. یہ ایک اس کا یہی انہوں نے بتایا، یہ اس کو بتایا. اب چند جملے دونوں احباب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد کے حوالے سے
جو آپ کی پاک اولاد ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے، اور میرے مرشد کریم حضور سیدنا حضور بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی فاروقی ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد، ان کی خدمات کے حوالے سے چند جملے آپ سے۔ میں قبلہ صرف یہ کہ آپ کے جو صاحبزادے وہ 4 کی تعداد ملتی ہے اور 3 صاحبزادیاں، اور ان میں سب سے زیادہ جو خدمات ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہیں، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ نام آتا ہے، اور پرومیننٹ بھی ہیں، امت جانتی بھی زیادہ ہے بالکل ایسے ہی۔ آپ دیکھیے نا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کے پاس جو حضرت عثمان، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہ آفیشلی جو ایک قرآن پاک کا نسخہ بنا، وہ نسخہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور امانت رہا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی جو امانت ہے وہ بھی ام المومنین سیدہ حفصہ، اس سے بڑی اور دین کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو حضرت سیدہ حفصہ سے منگوا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں انہی سے منگوا کے دکھا گیا، اور اس کی کاپی یعنی کہ ایک وہ جو مین کاپی تھی اسی سے نسخہ جات بنا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بلاد اسلامیہ کے اندر وہ پھیلا دیے۔ تو بات یہ ہے کہ ان تمام کی خدمات ان کی آپ کی اولاد ہو۔ یہ دیکھیے کہ وہ جرت اور حق گوئی بھی جو ہے وہ اپنے والد سے کس طرح ان کو ورثے میں ملی ہے کہ وہ خلیفہ وقت سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ شکر ہے مجھے شہید کرنے والا جو ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ مجوسی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کمیٹی بناتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو، آپ نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن عمر کو جو ہے وہ خلافت کے لیے نومینی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ بنو عدی کے اندر یہ خلافت جائے، اس لیے آپ دیکھیے وہ جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان میں اپنے جو بہنوئی تھے ان کو بھی شامل نہیں کیا، حالانکہ وہ اشرا مبشرہ میں تھے، بہت خوب، اسی وجہ سے کہ یہ خانوادہ میں، میری خانوادہ میں خلافت نہ چلی جائے۔ صحیح۔ قبلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایات بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کا حضور کے ساتھ بہت صحبت، آپ کا وقت بہت گزرا ہے، خدمت میں بہت زیادہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور پھر آپ کی جو اولاد پھر آتی رہی ہے زمانے میں، حضور بابا صاحب کا جس طرح میں نے تذکرہ کیا وہ بھی فاروق کی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ناظرین جو ہے وہ میرے خیال میں اس بات کو بھی جاننا چاہیں گے کہ جو غلام ابو لولو فیروز ہے اس کا انجام کیا ہوا؟ جی بالکل بالکل۔ جب وہ یہ حملہ کر رہا تھا تو اس وقت ایک صحابی رسول نے اپنی چادر اس پر ڈالی، اس کو پکڑا اور اس نے اسی خنجر سے اپنے اوپر وار کیا اور خودکشی کر لی۔ اچھا ٹھیک، یعنی وہ واصل جہنم ہو گیا۔ ایک تو یہ والی بات۔ دوسری بات، جب سیدنا عمر فاروق یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ پیچھے سے کہیں سے بھیجا گیا تھا۔ اور کیا بات ہے جی، زبردست، آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا ہے تاکہ وہ جو اپنے جو بھیجنے والے ہیں ان کا نام نہ آ سکے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کی تمام گلیاں سنسان ہو گئی تھی، سناٹا چھا گیا تھا۔ اللہ اللہ، مدینہ منورہ کے در و دیوار جو ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے، اور اس شہادت کے اوپر ہر شخص جو ہے وہ غمگین ہے، اللہ، بلا امتیاز، خواہ مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر فاروق کی خلافت سے جہاں آباد تھا، بے شک، اور آج ان کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا ہے، تو ان کے سائے کے اٹھ جانے سے مدینہ منورہ کی گلیاں ویران کیوں نہ ہوں۔ صحیح۔ اور تیسری بات یہ ہے آپ کی اولاد کے حوالے سے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر یہ مفسر مدینہ بھی ہیں، محدث مدینہ بھی ہیں، اور فقیہ مدینہ بھی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو فقہ اور اجتہاد میں تمام صحابہ کرام میں یدۃ اللہ حاصل تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اجتہاد اور فقہ کے مقابلے میں کوئی آپ کے پائے کا نہیں تھا۔ ایک معاملہ پیش کیا گیا نا یہودی کا
تو آپ نے فرمایا اس نے یہودی اور منافق کا معاملہ پیش کیا گیا، رسول اللہ سے فیصلہ کروا کر جناب سیدنا عمر فاروق کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ جسے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ بے شک۔ اب یہ والا اصول قرآن عزیز کی سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جسے میرے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مردود ہے، اور ایسے شخص کا واصل جہنم ہونا لازم ہے۔ بے شک۔ تو یہ جناب سیدنا عمر فاروق کا اعزاز، اور سیدنا عمر فاروق نے اپنے بیٹوں کو یہی تعلیم اور تربیت دی ہے، اور تربیت کے اندر کیا ہے، آپ کے بیٹوں نے ساری زندگی حضور کے فرامین کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ بے شک۔ بطور خاص 3 صاحبزادے سیدنا عبداللہ، سیدنا عبید اللہ اور سیدنا عاصم، یہ تینوں صاحبزادے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا عمر فاروق اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور حضور کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ہے، حضور کے فرامین مقدسہ کو آگے پہنچایا ہے۔ حضور کے فرامین پر عمل کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور آگے پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ نے سوال کے اندر پوچھا تھا، احادیث کے اندر دیکھا جائے جناب سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والے، سیدنا انس بن مالک کے بعد سب سے زیادہ حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں۔ بے شک، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو جناب سیدنا عمر فاروق نے اپنی اولاد امجاد کو عطا فرمایا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، غوری صاحب بہت شکریہ۔ آخر میں سیدنا فاروق اعظم کی منقبت انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور کیا کوہرام مچا ہوگا شہر مدینہ میں اور اس پورے خطے میں کہ جہاں مسلمان بستے ہیں، اسلام کا جھنڈا جہاں پر لہراتا ہے، ہر شخص یہ دیکھتا ہوگا کہ شاید جیسے میرا باپ چلا گیا ہے، جو میرا سایہ تھا شاید وہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ کیا کوہرام ہوگا، کیا دکھ کا عالم ہوگا مدینے کے شہر میں، مدینے کے باسیوں میں۔ یہ ایک قیامت کا منظر تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کی جہاں پر تدفین کی جاتی ہے تو ایک اور بات امت پر کھل جاتی ہے کہ اس حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کا خمیر اس جگہ سے لیا گیا جہاں سے رسول اللہ کا خمیر لیا گیا، جس کا پتہ وہی ہے جو رسول اللہ کا پتہ ہے، جس کا ایڈریس وہی ہے جو رسول اللہ کا ایڈریس ہے۔ کیا عزت، کیا مقام، کیا مرتبہ کہ دنیا میں وقت گزارا ہے تو عزت اور وقار کے ساتھ گزارا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو بھی عزت اور وقار کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، اور جانے پر لوگوں کو تکلیف اور دکھ کا احساس ہوتا ہو۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ سرکار دو عالم کے وفادار عمر ہیں، سرکار دو عالم کے وفادار عمر ہیں، اسلام کے حامی و مددگار عمر ہیں، اسلام کے حامی و مددگار عمر ہیں، سرکار دو عالم ہیں طلبگار عمر کے، ہاں سرکار دو عالم ہیں طلبگار عمر کے، سرکار دو عالم کے طلبگار عمر ہیں، سرکار دو عالم کے طلبگار عمر ہیں، ڈرتا ہوا شیطان کبھی پاس نہ آئے، ڈرتا ہوا شیطان کبھی پاس نہ آئے، باروب ہے ایسے میرے سرکار عمر ہیں، باروب ہے ایسے میرے سرکار عمر ہیں،
باطل کے کبھی کھانے سے مسمار نہ ہوگی، باطل کے کبھی کھانے سے مسمار نہ ہوگی، اسلام کی مضبوط وہ دیوار عمر ہے، اسلام کی مضبوط وہ دیوار عمر ہے، اسلام کے حامی و مددگار